بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کی نظر میں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ قابل نفرت جگہیں اللہ کی نظر میں بازار ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ قابل نفرت جگہیں بازار ہیں۔ محبوب ترین جگہیں مسجدیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اعمال ہوتے ہیں، عمل چلتے ہیں، عمل سے آباد مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد جو بھی بندہ آتا ہے، مسجد کے ماحول کی وجہ سے اس کے اندر شوق ہوتا ہے عمل کرنے کا۔ ماحول اعمال کا ہے۔ ایک بندہ مسجد آئے گا، یا نماز پڑھے گا، یا ذکر کرے گا، یا تلاوت کرے گا، یا دعا کرے گا، کچھ بھی نہ ہو تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ اس کے دل میں نہیں آئے گا کوئی فضول کام کرنے کا، کوئی گناہ کرنے کا، گناہ کرنے کی سوچ بھی نہیں آئے گی اس کے دل میں۔ صاف ستھرے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول کا یہ اثر، یا تو بندہ اچھے عمل کی طرف آئے گا، یا کم سے کم اس کا ذہن صاف رہے گا۔ اس کے مقابلے میں بازار ہے، وہ عمل کا ماحول نہیں ہوتا بلکہ مال کا ماحول ہوتا ہے، کمانے کا ماحول ہوتا ہے۔ اور مال کے ماحول میں جب بندہ ہوتا ہے تو مال آدمی کو متوجہ رکھتا ہے عمل کی طرف نہیں بلکہ گناہ کی طرف، کیونکہ ذہن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کمانے کا۔ اب زیادہ سے زیادہ کمانے کا، زیادہ سے زیادہ کمائی کیسے ہو؟ یا تو ڈنڈی مار کے ہوتا ہے، یا جھوٹ بول کے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ماحول وہاں چل رہا ہو۔ 10 بندے اگر اچھے ہیں یا 20 بندے اچھے ہیں تو 50-60 ایسے بھی ہوں گے جو 2 نمبری سے زیادہ کمانے کا ذہن رکھتے ہوں۔ اب اس ماحول، ایک تو یہ ذہن کا فرق ہو جاتا ہے، کچھ عمل کا فرق ہو جاتا ہے۔ پھر بازار میں بیٹھا ہوا بندہ، وہ پھر عبادت یا دین کی طرف اس کی توجہ کم، اور گناہ کی طرف پھر توجہ زیادہ۔ یا تو گانے چل رہے ہوں گے، یا نیم برہنہ تصویریں ہوں گی، یا کیا چل رہا ہوگا، یا کیا چل رہا۔ تو گناہ کا ماحول بازار میں ہوتا ہے، نیکی کا ماحول مسجد میں ہوتا ہے۔ یہاں آنے والا اس ماحول کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے، یا کم سے کم اسے اچھا ذہن مل جاتا ہے۔ بازار کے ماحول میں یا تو بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا نہ ہو تو کسی نہ کسی حد تک متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ یہ نہیں کہ بنائے گا، نہیں،
اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، اور جس کا گھر جنت میں بن جائے تو کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ گھر بننے کا مطلب اس نے اپنی جگہ جنت میں بنا دی، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے اس شخص نے محفوظ کر دیا اللہ کا گھر بنا کے۔ اس لیے بہترین صدقہ جاریہ، مغفرت کا مؤثر ذریعہ مسجد ہے۔ مسجد کا کیا مطلب؟ جہاں عبادت کا یا خدمت کا کام ہوتا ہو۔ عبادت کا، مسجد کا تصور جب ہمارے ہاں آتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہ وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تصور کچھ اور ہے۔ وہ عبادت بھی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا۔ مسجد بھی، مسجد نبوی مسجد بھی تھی تو مدرسہ بھی۔ وہاں مہمانوں کی ضیافت بھی ہوتی تھی، جو دور دور سے وفود آتے تھے، لوگ آتے تھے، ان کی خدمت، قیام و طعام کا انتظام مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ تو اگر ایک شخص کوئی ایسی جگہ بنائے کہ جہاں پہ لوگوں کا اکرام ہوتا ہو، مریضوں کا علاج ہوتا ہو، جیسے ہسپتال بنا دیا اس نے، اسکول بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی ایک جگہ بنا دی کہ جہاں پہ آنے والے مہمان تاکہ وہاں جا کے قیام کریں، کوئی انتظار گاہ بنا دی، کوئی سائبان بنا دیا لوگوں کی سہولت کے لیے یا دین کی اشاعت کے لیے۔ تو چونکہ یہ سارے مسجد ہی کے شعبے ہیں، مسجد ہی کے شعبے ہیں، اس شخص نے یہ خدمت کر لی، اس نے دنیا میں یہ جگہ بنائی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو مسجد میں آئے اور شام کو مسجد میں آئے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے جنت میں اس کی ضیافت، اس کے لیے ضیافت تیار کر دی ہے۔ ایک شخص صبح مسجد میں آئے، یہ اللہ کا مہمان ہے، مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت ہوتی ہے، اس کی ضیافت ہوتی ہے۔ اب یہ شخص اللہ کے گھر میں مہمان آیا، خالی منہ چلا گیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اللہ کا مہمان ہے جی، مسجد میں آیا، اللہ نے اس کی ضیافت اور اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا کہ اس کو میں کھلاؤں گا کہاں؟ جنت۔ اب اگر 10 دفعہ آیا تو 10 ضیافتیں ہو گئی، 10,000 دفعہ زندگی میں مسجد میں آیا تو 10,000 ضیافتیں ہو۔ تو ہم جو ہر نماز میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہر ضیافت ہر آنے کے بدلے ہمارے لیے ایک ضیافت تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا اجر پانے والا نماز کا، سب سے زیادہ اور بڑا اجر پانے والا وہ ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہے۔ نماز کا سب سے زیادہ اجر پانے والا، سب سے بڑا اجر پانے والا وہ ہے جس کا گھر مسجد کے پاس نہیں بلکہ دور ہے۔ کیوں؟
ہر نماز کے لیے یار اتنی قربانی کے ساتھ آتا ہے، اتنا دور کا سفر، عصر کے لیے آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر مغرب کے لیے آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر عشاء کے لیے آ رہا ہے۔ تو فرمایا نماز کا سب سے زیادہ ثواب وہ لیتا ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز کا انتظار کرے کہ نماز پڑھوں گا پھر گھر جاؤں گا، جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ بہت زیادہ اجر پاتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو گھر میں ہے اور نماز گھر میں عشاء کی پڑھ لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ مسجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھی، نماز کا ایک ثواب لے لیا۔ مسجد میں تھکاوٹ ہے لیکن اس کے باوجود مسجد میں آیا، مسجد میں نماز پڑھی، فرمایا اس نے سب سے زیادہ اجر لے لیا۔ اب دیکھیں اللہ کے گھر سے تعلق ہے، حالانکہ ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو گھر سے قریب ہوتا ہے ہم اس کو خوش قسمت کہتے ہیں، یقیناً سہولت ہے، سہولت، لیکن جس کا گھر مسجد میں دور، مسجد سے دور ہے اور پھر بھی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہی شخص کر سکتا ہے۔ اور جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، عام لوگوں کے لیے الگ ثواب، اس کے لیے الگ یعنی خصوصی ثواب، خصوصی اجر اللہ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔